السلام علیکم، میں ہوں عارض شب اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک انتہائی رومانٹک قسم کی کہانی جس کا نام ہے مجھے چاند چاہیے کی پہلی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے چاند چاہیے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اس کے ارد گرد شام کی اداس کر دینے والی ہوا کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے اندر سے بین کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پنڈال میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر انا کی نظر ایک انسان پہ آ کے ٹھہر گئی جو اس وقت سب کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ بچیا یار، یہ لڑکا کون ہے جس کے ارد گرد ہماری یہ نیکچڑی کزنیں اور ان کی مائیں منڈلاتی پھر رہی ہے؟ مسکان تجسس سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جو شاید کسی کا دوست تھا۔ یہ بھی ہمارے خاندان کا ایک برگر ہے، انا اس لمبے بالوں والے امیر زادے کو دیکھ کر سنجیدہ انداز میں اپنی چھوٹی بہن سے بولی، جو اس کے منہ کے بگڑتے زاویے کو دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ برگر مطلب ہمارے خاندان میں کہاں سے آ گیا بچیا؟ اور اس لڑکی کے ساتھ تو ہماری چچی بیٹھی ہے نا جو میلبرن میں رہتی ہے۔ سائمہ نے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ٹھیک پہچانا سائمہ، یہ لمبے بالوں والی چڑیل ہمارے چاچو کا بیٹا اسلان حیدر ہے، اور ان کے برابر میں ہماری پیاری چاچی کا شمالہ حیدر جو اپنی ولایتی بیٹی کے لیے خاندانی مرغا تلاش کرنے پاکستان آئی ہے۔ انا ماتھے پہ سلوٹوں کا جال لیے دھیمے سے اپنی سب سے چھوٹی بہن سائمہ سے بولی، مرغا تلاشنے مطلب وہاں میلبرن میں کیا مرغا نہیں ملتا؟ پہیلیاں مت بجھاؤ نا، صحیح سے بتاؤ بچیا۔ مسکان کی الجھن چہرے پر لکیروں کی صورت میں پھیل گئی۔ وہ اپنی آئیبرو کو سکیڑ کے بولی، جس کی بات پر سائمہ اور ان کا برجستہ کہکا کئی لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کر گیا، جس میں سر فہرست لمبے بالوں والی چڑیل بھی تھی۔ بے وقوف، مرغا مطلب لڑکا۔ وہ پاکستان میں اپنی بیٹی کے لیے خاندانی لڑکا تلاشنے آئے ہیں تاکہ باہر جانے کے لالچ میں اسے رخصت کرا کے وہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے میلبرن لے جائے۔ انا سنجیدگی سے بولی، اوہ اب سمجھ آئی، پھر تو یہ بڑا امیر ہوگا۔ تو کیا بیٹے کے لیے بھی کوئی خاندانی لڑکی پسند کریں گے؟ اب کی بار سوال مسکان کی جانب سے آیا تھا۔ توبہ کرو مسکان، لڑکا تو پھر لے جائیں گی بیٹی کے لیے گھر داماد بنا کر، مگر بیٹے کے لیے خاندانی لڑکی ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں ابھی ان کے نیک خیالات سن کے آ رہی ہوں۔ میرے اذلان کو تو یہاں کا ویدر سوٹ ہی نہیں کر رہا۔ اوف، کتنا پالیوشن ہے پاکستان میں۔ بھلا میرے عزی کو یہاں کی لڑکی کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گا؟ میں تو وہیں کی کوئی لڑکی دیکھوں گی جو اسے سوٹ کرے۔ انا کا شمالہ حیدر کی طرح اپنی بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے بولی، جس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر دونوں بہنوں کے ہنس ہنس کر پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اور کیا امیر لگا رکھی ہے، ہمیں کیا معلوم وہاں کیا کرتا ہے؟ یہاں آ کے تو ان کی تھاٹ باٹ ہی نہیں ختم ہوتی۔ معلوم ہوا وہاں عمارتوں کے شیشے صاف کرتے ہو۔ چلو اب نکلو یہاں سے دونوں، میں نے بہت خبریں دے دی ہیں تم دونوں کو۔ جو امی کو دیکھو کہاں ہے، بولو گھر چلو بس۔ وہ اپنی رسٹ واچ پہ نظر ڈالتی ہوئی بولی، بجی ابھی نہیں، ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، ہم کون سا روز آتے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں؟ مسکان منہ بسورتے ہوئے بولی، روز کی بچی، میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، برادری کی زبردستی کی وجہ سے آ گئی، ورنہ ان امیروں کے فنکشنز میں ہم غریبوں کا کیا کام؟ جو ایک دفعہ بھی غلطی سے ہماری ٹیبل کے سم نہیں بھٹکے جیسے ہم کوئی اچھوت ہو۔ سب کے رویوں نے اسے اسد مایوس کر دیا تھا، جبھی وہ دبے لہجے میں مسکان پہ بھڑکتے ہوئے بولی، تف ایسے رشتہ داروں پر جنہیں اپنی عزت کے خیال سے بلانے کا تو معلوم ہوتا، پر اپنے غریب رشتہ داروں کو کیسے عزت دینی ہوتی ہے اس سے یہ لوگ نابلد ہوتے ہیں۔ انا آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پرش سے صاف کرتے ہوئے بولی، جو غصے سے لال بھبکا ہوئے سامنے لان کی جانب ایک تنہا دونوں نے ایک دوسرے کو تعصب سے دیکھا، پر دھیمے قدموں سے اس کی جانب چلی آئیں۔ بچے، تمہارے اندر اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ مسکان، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی منفی سوچ ہے جو مجھے ان سب کے بارے میں ایسے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے؟ تو تم بالکل غلط سوچتی ہو، یہ ہماری غربت ہے جو مجھے ایسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھو، ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے تایا چچا یا پھوپھی کے بچوں میں سے ملنے آیا؟ اس دوران ملنا تو دور، کیا کسی ایک نے بھی تمہیں یا مجھے دیکھ کر ہاتھ بھی ہلایا ہو کہ آ جاؤ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ آگے؟ نہیں نا۔ یہی سوچ مجھے ان لوگوں سے دور رکھتی ہے جو دادی کے خوف سے ہمیں دعوت تو دیتے ہیں پر ہمارے ساتھ بات کرنے سے کتراتے ہیں، ایون کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں پسند کرتے، جیسے ہم کوئی اچھوت ہو۔ اور دور کیوں جاتی ہو؟ تھوڑے عرصے پہلے کی تو بات ہے جب بڑے تایا کی بیٹی ردا نے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میری ماما کرتی ہے منع ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اس کی کیفیت کا پس منظر یقیناً ایک رد عمل تھا، یاسیت کا عنصر اس کے لہجے میں نمایاں تھا۔ وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر گویا ہوئی، ردا کی وہ بات آج تک میری سماعتوں میں گونجتی ہے
کہ انہیں اس وقت میں کیا سکھایا جاتا تھا؟ انہیں اس وقت میں کیا سکھایا جاتا تھا؟ کیا غریب رشتہ دار انسان نہیں ہوتے؟ کیا غربت ان سے پوچھ کے دی جاتی ہے؟ اگر ہمارے والد اپنے تمام بھائیوں میں سے کمزور تھے تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا جو ہمیں ہر موڑ پہ احساس کمتری کا شکار بنایا گیا؟ انہیں سالوں بعد اگر ہماری یاد آ ہی جاتی ہے تو ہمیں عزت و تکریم دینا شاید بھول جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ عزت ہوگی اتنے ہی گہرے ہوں گے۔ خیر تم لوگ فنکشن انجوائے کرو، جب جانا ہو تو بتا دینا، میں دادی کے پاس جا رہی ہوں۔ دونوں بہنیں اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ بچیا بامشکل اس کے لبوں سے نکلا جس کے نین کٹورے آنسوؤں سے بھرنے لگے۔ بچوں کے رونے سے کبھی گیا وقت ہاتھ آیا؟ وہ بےچارگی سے بولی۔ آنسو تو دونوں بہنوں کی آنکھوں میں تھے، چہرہ تو دونوں کا بھیگا ہوا تھا، پر وہ اسے اس وقت ہمت بندھا رہی تھی، سب کچھ بھول جانے کو کہہ رہی تھی تاکہ وہ اپنا ماضی بھول کر ایک نئی زندگی کے سفر پر گامزن ہو، جہاں وہ اس احساس کمتری سے باہر نکل آئے، جہاں اسے زندگی کی کوئی نوید سنانے والا ہو۔ یادوں کے دریچے میں چاہے کتنی ہی دور تک جھانک لو، مجھے ہمیشہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بالکل اکیلے ہیں۔ مسکان، تم صحیح کہتی ہو، گزرا وقت واپس نہیں آتا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، جس کی جھلملاتی آنکھوں کو دیکھ کر مسکان نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ سب بھول جاؤ بچی اور آگے بڑھو، وہ انا کے آنسو صاف کرتی ہوئی التجائیہ انداز میں بولی، جو خود پہ ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے خاموشی سے اندر کی سمت بڑھ گئی۔ وہیں مسکان کے پیچھے کھڑا اذلان حیدر پتھر کا مجسمہ بنے اس خوددار لڑکی کی پشت کو دیکھے گیا، جو کچھ ہی لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جس کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پایا مگر اس کی باتوں نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، جو شاید اس کے تایا کی بیٹی تھی۔ کبھی ہڑتالیں، کبھی بارشیں، اور آج کل تو ہر دوسرے دن بعد اس لاک ڈاؤن نے ان کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کر دیے تھے۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جنہوں نے انہیں یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں۔ انہیں یہ کبھی احساس نہ جاگا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو ان سے کوئی گلہ کوئی شکوہ ہے، مگر انہیں خود سے ڈھیروں گلے تھے۔ وہ اس وقت ایک فراڈ انسان کی باتوں میں آ کر اپنی جمع پوجی اس کے حوالے کر بیٹھے تھے۔ اعجاز علی شیخ دن کی روشنی میں اسٹیٹ ایجنٹ بن کر دن بھر لوگوں کو گھر دکھا کے رزق کی تلاش کرتے اور رات کی تاریکی میں رازق کو اس سے گڑ گڑا کر پوچھتے کہ ان کے ذمہ جو 4 نفوس ہے کیا وہ انہیں پریشانیوں سے نکال پائیں گے، اور وہ جو اس کی زندگی کی ساتھی تھی، جو ان کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑی رہتی تھی، جانے کچھ عرصے سے ان کی ہر بات کے الٹ کام کرتی تھی، پر تینوں بچیاں انا، مسکان اور سائمہ کی تربیت انہوں نے اس طرح سے کی تھی کہ اعجاز علی شیخ ان کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ غزالہ 8 بج گئے، ناشتہ نہیں دینا کیا؟ اعجاز علی شیخ تولیے سے منہ خشک کرتے ہوئے بولے۔ آپ نے منگوا کے دیا تھا جو میں نے بنا کے نہیں دیا؟ سارا دن تو بس بستر پہ پڑے صرف روٹیاں ہی توڑتے ہیں، کبھی کچھ کما بھی لیا کریں۔ غزالہ غصے سے بھری ہوئی اعجاز علی پہ پھٹ پڑی، جو کل رات بھی اپنی ماں کے بلاوے پہ بڑے بھائی کے گھر نہیں گیا تھا۔ بیگم اتنی گرم کیوں ہو رہی ہو؟ مجھ غریب پہ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اعجاز متحیر ہوئے انگارے چباتی اپنی بیوی کو دیکھ کر بولے، جو کمرے کی چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اچھا میں انگارے چبا رہی ہوں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کل رات کو کتنی بار میں نے کہا ساری رنجشیں بلا کر چلو، پر تم تو جیسے قسم کھا کر آئے ہو مجھے ہر جگہ شرمندہ کرانے کے لیے۔ غزالہ اعجاز حیدر کے برابر میں پرجمان ہوتے ہوئے بولی، میری ماں کے علاوہ کتنے لوگوں نے پوچھا اعجاز علی کیوں نہیں آیا؟ اعجاز کے سرد لہجے پر غزالہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سبھی پوچھ رہے تھے تمہارا، وہ ہکلا کے بولی، جن کی آواز کی لڑکراہٹ پہ اعجاز اپنے سر کو جھٹکا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، چیزیں تم ان کی طرفداری کرنا بند کر دو گی بیگم، یقین مانو تم سکون میں آ جاؤ گی، یہ آس لگانا چھوڑ دو، سب کچھ ہاتھ نہیں آئے گا سوائے ذلت کے۔ اعجاز کا لہجہ بہت رنجور تھا، ایک ایک لفظ سیاست کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب بھی دھیمے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولے، ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو جو آپ کو دوسروں سے آس لگانی پڑے؟ جب آپ کے ابا جی نے انتقال سے پہلے اپنے سب بیٹوں کی طرح آپ کو بھی برابری کا حصہ دیا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا اپنا پیسہ سوچ سمجھ کے کاروبار میں لگاتے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کاروبار میں فراڈ کیا تھا تو اس میں آپ کے بھائیوں کا کیا قصور؟ وہ تو شکر ہے کہ کچھ پیسہ بچیوں کے لیے فکس ڈپازٹ کیا ہوا تھا، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شکر ہے آپ کے بھائی آپ کی طرح بے وقوف نہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے اپنے پیسے کاروبار میں لگائے۔ آج دیکھو کیسے 4 مرلے کے گھر بنا کے اگلی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں اس 2 کمرے کے کرائے کے گھر میں جل بھون رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے بھائیوں سے صلح کر لو، دیکھنا وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے۔ غزالہ کلس کے بولی، جو رات سے بےحد ملول تھی اور رنجیدہ بھی۔ غزالہ کیا تم جاگتے میں خواب دیکھنا بند نہیں کرو گی؟ یہ اصل زندگی ہے جہاں نفسا نفسی کا دور ہے،
کوئی کسی کو اپنے ساتھ کاروبار میں نہیں لگاتا۔ جو خالی ہاتھ ہو، ہاتھ چند ایک کے صفا جنہیں خوف خدا ہو۔ وہ اپنے بالوں میں کنگا پھیرتے ہوئے بولے، اور بھائی بھائی کہنا بند کر دو ان سب کو خدا را۔ وہ کوئی میرے بھائی نہیں ہے، جنہیں اپنے بھائی کے حالاتوں کا معلوم بھی تھا پر پھر بھی انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کہیں انہیں اپنے گھر میں نہ رکھنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ وہ گلو گیر لہجے میں پرمزدہ سے افسردہ ہو کر بولے جو ان کی بات سن کر کھسیا گئی۔ اللہ نے مجھے اگر وہ دن دکھائے تھے تو اب اچھے دن بھی دکھائے گا۔ خالق کائنات نے اگر تھوڑا میرا امتحان لیا تھا تو ساتھ ہی مجھے بیٹیوں کی طاقت سے بھی نوازا ہے جو اس وقت میرا بازو بن گئی۔ اب وہ وقت دور نہیں جب ہمیں انصاف ملے گا۔ اعجاز تھکے تھکے سے اپنے دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر مسحری پہ بیٹھ گئے۔ آج تک تو ملا نہیں انصاف تمہیں جو اب ملے گا، سوائے چکر لگانے کے پولیس اسٹیشن کے ملا ہی کیا ہے، بڑھیا انصاف ملے گا۔ اعجاز کی بے تکی بات سن کے ان کے ماتھے پر شکنیں ابھرنے لگی۔ انہیں قطعی کوئی آس نہیں تھی۔ ہر بار پولیس اسٹیشن سے کوरा جواب ملنے پہ وہ امیدوں کو توڑ بیٹھی تھی۔ جبھی وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی جن کا لہجہ اعجاز علی کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ مسحری پہ نیم دراز ہوتے ہوئے اپنے سر کے نیچے بازو رکھے گنگنانے لگے، برے نصیب میرے وحری ہو یا پیار، یہی گا گا کہ تم نے اپنے نصیب سچ میں ہی برے کر لیے۔ اچانک غزالہ کی آواز ان کی گنگناہٹ میں انتراش پیدا کیا، بیگم تم کسی حال میں خوش مت رہنا۔ اعجاز علی غزالہ کی جانب مسکراہٹ اجھالتے ہوئے بولے، اچھا کس حال میں خوش مت رہنا؟ تم نے کیا ہے کیا ہمارے لیے؟ وہ تنک کے بولی۔ لو جی شروع ہو گئی مہابھارت پجیا۔ مشین میں سے کپڑے نکالتی سائمہ مسکان کو دیکھ کر بولی جو بال بنانے میں مصروف تھی، یہ تو روز کا معمول ہے، دونوں کا چھوڑو تم لوگ اور تیار ہو جاؤ، آج نوکری پہ نہیں جانا؟ انا مسکان کو آرام سے بال بناتے ہوئے دیکھ کر بولی، بجیا آج آف کروں گی میں، کل سے کان میں اتنی شدید درد ہے کہ پوچھو مت۔ مسکان کان کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولی، تو لہسن کا تیل ڈالنا تھا نیم گرم کر کے۔ انا مسکان کے کان کا معائنہ کرتے ہوئے بولی، بجیا میری وہ والی درد نہیں ہے، یہ ریسیپشنسٹ کی کرسی پہ بیٹھنا سارا دن آسان کام نہیں ہوتا، ہر 2 منٹ بعد کال سن سن کے میرے کانوں میں سے گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی ہیں، بس اسی لیے آج میں چھٹی مناؤں گی۔ مسکان سائمہ کے نزدیک سے پائپ اٹھا کے پودوں کو پانی دیتے ہوئے بولی، سائمہ یہ پیسے لو اور گلی کے کسی بچے سے ناشتہ منگواؤ۔ غزالہ کمرے سے باہر نکل کر سائمہ کی جانب 1000 کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ تھماتے ہوئے بقیہ پیسے واپس پرس میں ڈالنے لگی، جسے دیکھ کر انا کے ماتھے پہ سلوٹوں کا جال ابھر آیا۔ امی یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ انا ماں کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا ہوا بٹوا دے کر الجھ گئی۔ آہستہ بول اینی، تیرے ابو نے سن لیا تو ابھی چھین لیں گے۔ غزالہ انگش شہادت لبوں پہ رکھ کے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہاں سے آئے یہ کڑکڑاتے ہوئے نوٹ؟ انا کے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا، وہ تا ہنوز ماں پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اف، ایک تو تم لڑکیاں بھی نا ہر بات کو کھال کی طرح ادھیڑ دیتی ہو۔ دادی نے دی ہیں تمہاری، اب خوش؟ سن لیا؟ ماں کی بات سننے کی جستجو میں وہ ان کے پیچھے کچن میں چلی آئی جن کی بات سن کر اس کے تلوؤں پر لگی تھی۔ امی آپ ہوش کے ناخن لے، آخر آپ کیا کر رہی ہیں؟ دادی کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو خود خرچہ بچوں سے لیتی ہیں، آپ نے ضرور کسی سے مانگے ہیں، سچ سچ بتائیں مجھے کس سے لائی ہیں آپ یہ پیسے، اور کتنے پیسے ہیں یہ؟ انا اس قدر غصے میں تھی کہ خود غزالہ کا دل سہم گیا۔ وہ انا کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بٹوا پیچھے کر گئی جو اس سے لینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ 15,000 ہیں اور تمہارے چچا حیدر علی نے دیے ہیں، اور مزید مجھ سے کچھ مت کہنا اینی، میں نے مانگے نہیں تھے، انہوں نے خود مجھے دیے تھے کہ بچیوں کے لیے کچھ لایا نہیں تو اب انہیں کچھ دلا دیجیے گا۔ غزالہ نے مصروف سے انداز میں کہا، اچھا چچا کو گھر آنے کی تو توفیق نہیں ہے اور آپ نے پیسے پکڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی امی ان سے پیسے لینے کی؟ ہمیں نہیں ضرورت ان کے کسی پیسے کی، خدا را ہمیں مزید ان لوگوں کے سامنے مت چکائے۔ انا کی آنکھوں میں نمی سی بڑھنے لگی جسے دیکھ کر غزالہ کا دل پسیج گیا۔ تو کیا کرتی ہے اینی؟ میں نے منع کیا تھا پر بھائی صاحب نے مجھے زبردستی تھما دیے۔ وہ اس کی آنکھوں کی نمی کو پس پش ڈال کر اونچی آواز میں بولی، یہ اتنا شور و ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ باہر تک آوازیں جا رہی ہیں تم دونوں کی، اور تم باز نہیں آؤ گی ان لوگوں سے پیسے لینے سے؟ اعجاز کے کچن میں داخل ہو کر دونوں کو باری باری دیکھا۔ دل تو چاہتا ہے تم لوگوں کے ایسے رقیق الزاموں کے ہاتھوں میں خود پہ مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لوں تاکہ تم چاروں کو ایک ہی بار ٹھنڈ پڑ جائے۔ غزالہ ماتھا پیٹتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ یہ لو سارے پیسے اور جا کے اپنے بھائی کو دیا، میں نے کوئی پیسے نہیں مانگے ان سے، جو 1000 میں نے سائمہ کو دیا تھا وہ بھی واپس لے لو اس سے، پھر خود ہی اپنے ذاتی پیسوں سے جا کے ناشتہ لے کے آؤ چاروں۔ یہ میں ہی ہوں جو مانگ تانگ کر پورا مہینہ چلاتی ہوں، ورنہ ان تینوں کی اتنی سی تنخواہوں سے کہاں چلتا ہے گھر؟
وہ جاہو جلال سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جنہیں چاروں نے جاتا ہوا دیکھا۔ اللہ مالک ہے سب کا، آنا بیٹے، کچھ پیسے دے دو، میں ناشتہ لا دوں سب کو۔ اعجاز نے انا کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ جی ابو، میں لائی ابھی۔ ڈیڈ آپ پورے 2 ہفتے سے پاکستان میں تھے، میں نے آپ کو اپنے سب بھائیوں باقی رشتہ داروں کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، پر آپ تائبو کے گھر کیوں نہیں گئے؟ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے اذلان حیدر نے باپ کو دیکھا جو بیٹے کے سوال پہ افسردہ ہو گئے۔ وہ انا کی باتوں سے رات سے بے چینی کا شکار تھا۔ بس بیٹا، اسے وقت نے ہم سب سے دور کر دیا۔ میں پاکستان 2 بار آیا ہوں ان 10 سالوں میں، پر وہ شخص اپنی جگہ پہ آج بھی قائم ہے۔ اذلان حیدر نے متاسف ہو کر باپ کے چہرے کو دیکھا جہاں ملال و شکستگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کچھ توقف کے بعد پھر بولے، بھابھی لوگ رات میں عقیقے پہ آئے تھے، تب میں ان کے گھر گیا تھا بھائی صاحب کو لینے، پر وہیں ان کا کمپلیکس جس سے وہ باہر نہیں نکلتے۔ حیدر علی اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رنجور لہجے میں بولے، تو ڈیڈ آپ نے کوشش کیوں نہیں کی انہیں ان سب سے باہر نکالنے کی؟ اذلان حیدر اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے ہوئے بولا، مجھے بہت دیر سے معلوم ہوا تھا سب۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے، ورنہ میں پاکستان میں ہوتا تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دیتا۔ خیر اس بار تو کافی شارٹ ٹائم تھا میرے پاس، اگلی بار اکیلا آؤں گا تو صرف بھائی صاحب کے پاس ہی رہوں گا۔ تم لوگ کیا بورنگ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، کوئی اور بات کرو۔ کشمالہ اپنے سلکی بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے ان کے درمیان بولی، یہ بورنگ بات نہیں ہے کشمالہ، میرے بھائی کی بات ہے، اگر تمہیں بورنگ لگتی ہے تو مت سنو۔ حیدر علی 2 ٹوک انداز میں بولے جنہیں شروع ہوتا دیکھ کر اذلان حیدر نے کانوں میں اپنا ہینڈ فری لگا۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا انٹروڈکشن ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔